ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين در الله المكنون سر الله المخزون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمد المصطفى نوره نور الهداية والصفا وعلى آله وأصحابه أجمعين هداة أقوم الدين وعلينا معهم وبهم يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. کمال احترام وغایت اہتمام کے ساتھ ایک بار نذرانے درود و سلام سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم.
رفیقان گرامی، عزیزان ملت، میں نہ تو تقریر کا فن جانتا ہوں، نہ تقریر کے نشیب و فراز سے واقف ہوں، اور نہ یہ مجھے معلوم ہے کہ تقریر کے کس فقرے پر لوگوں کو خوشی ہوگی اور کس فقرے سے لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ میں صرف ایک تقریر جانتا ہوں، تھوڑی تھوڑی۔ اس تقریر کا نام ہے درس گاہی تقریر۔ اب اگر آپ کی مرضی ہو اور سننے کے لیے آپ حضرات تیار ہوں تو کچھ دیر تک اپنی درسگاہ سجانے کی کوشش کروں۔ علماء تو خود درسگاہ چلاتے ہیں، اب ان ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ محمد مبارک وسلم وعلی علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، واہ واہ، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، سبحان اللہ، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، موت اور حیات دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہوا یحیی و یمیت، جو اس دنیا میں آیا اللہ کی دی ہوئی حیات لے کر آیا، اور جو جائے گا اللہ ہی کی دی ہوئی موت چکھ کے جائے گا۔ مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس معاملے میں بڑے بڑے دانشور لوگ آپس میں نزاع حقیقی کا شکار ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ زندگی تو عیش و طرب کے لیے ملی، خوشیاں مناؤ اور اپنا جی بھر کر شوق پورا کرو، بعد میں مرنا ہی ہے۔ ان کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف عیش ہے، موت اس عیش کے لیے ایک پنجہ ظلم ہے۔ لیکن ایک قوم یہ بھی کہتی ہے کہ آدمی کے اندر چلنے پھرنے کرنے دھرنے کی جب تک قوت اور صلاحیت موجود ہے اس کو زندگی کہو، اور جب وہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں تو اسے موت کہو۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ اس طرح اور بھی
کچھ لوگوں نے کہا کہ زندگی غم و اندوہ کا نام ہے، اور اگر اس سے چھٹکارا چاہتے ہو تو موت کو گلے سے لگا لو، نہ غم ہوگا نہ فکر ہوگی۔ مگر میری نظر میں زندگی اور موت کے ان تینوں چاروں فلسفوں میں کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی ملی ہی ہے موت کے لیے، اور موت ایک وہ ہو جو عشق محبوب میں موت ہو تو وہ 1000 زندگیاں اس پر قربان۔ سوچو کیوں کہا گیا اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مریں تربتے پیمبر، کہ اگر ایسی موت مل گئی تو یہ موت کی تو معراج ہے ہی، زندگی کی بھی معراج ہو گئی۔ اور اس فلسفے کے سلسلے میں سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانوں میں ایک ایسا بادشاہ گزرا جو بڑا ہی طمطراق رکھتا تھا اور اپنے کرو فر کے لیے بڑا دلدادہ رکھتا تھا۔ ایک بار اس کو خواہش ہوئی کہ میں اپنے پورے ملک کا جائزہ تو لے لوں۔ اس کے لیے اس نے حکم دیا کہ سب سے پہلے میرے لیے ایک پسندیدہ جوڑا لایا جائے۔ سینکڑوں جوڑے پیش کیے گئے، یہ ناپسند، یہ ناپسند، وہ ناپسند، ادھر ادھر ہوتے ہواتے ایک جوڑا اس کو پسند آیا، زیب تن کیا۔ شاہی کرو فر کے ساتھ اب سفر کے لیے اور ملک کا گوشہ گوشہ جائزہ میں لینے کے لیے وہ تیار ہوا۔ کہا سواری کے لیے گھوڑا لایا جائے۔ اتبل سے 1 2 4 6 10 20 کئی 100 گھوڑے رکھے گئے، مگر کوئی گھوڑا اسے پسند ہی نہیں آتا تھا۔ بڑی مشکلوں کے بعد ایک گھوڑا اسے جچا، سوار ہوا۔ دونوں طرف فوجیں اور بیچ سے شان کے ساتھ کرو فر کے ساتھ بادشاہ کی سواری آگے بڑھ رہی ہے۔ شہر کے باہر جب نکلا، ایک فقیر سامنے آیا، گھوڑے کی لگام ہاتھ بڑھا کے پکڑ لی۔ بادشاہ ٹھہرو، مجھے تم سے ابھی کوئی بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا ہٹ، ابھی میں اپنے ملک کی سیر کے لیے نکلا ہوں، دخل درندازی نہ کر۔ جب میں واپس آؤں گا میرے دربار میں آنا، جو کہنا ہے وہ کہہ دینا۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے یہی بات کرنی ہے، میں تیرے دربار میں آنے کی مجھے فرصت نہیں، یہی بات کرنی ہے۔ اس نے اپنی ملیٹری کی طرف توجہ کی، اس کو کھینچ کر الگ کرو،
اس نے فوراً سر اونچا کیا، کان میں بولا، بادشاہ تو مجھے پہچانتا نہیں، میں ملک الموت ہوں، اللہ اکبر، میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب تو بادشاہ کا کر و فر کہاں، گھکی بچ گئی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، روئیں روئیں کھڑے ہو گئے، گر گرا کے کہتا ہے، یہ ملک الموت تھوڑی مہلت دے دو۔ کیسی مہلت؟ کہ نہیں میں کچھ حکومت کے بارے میں وصیتیں تو کر دوں، تیرے لیے اس کی بھی گنجائش نہیں کہ تو آپ بڑھایا روح نکالی، دھم سے اس کا جنازہ زمین پر گرا۔ اب وہ فقیر وہاں سے آگے بڑھے، ایک شہر میں آئے، دیکھتے ہیں ایک ملا جی ہاتھ میں ایک جھولی سنبھالے تیزی کے ساتھ بازار کی طرف چلے آ رہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایسے راستہ روک لیا، کہاں کہ بازار سے کچھ سودا لانا ہے، کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جو بات کرنی ہے جلدی کرو، اذان ہو گئی ہے اور مجھے بچوں کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر کے جماعت میں شریک ہونا ہے، جلدی اپنی بات پوری کرو۔ کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں حضرت ملک الموت ہوں۔ آپ ملک الموت ہیں؟ خدا کی قسم کتنی راتیں گزر گئیں آپ کے انتظار میں، ہر پل میں اسی حال میں اپنا وقت گزار رہا تھا کہ اب آ رہے ہیں تب آ رہے ہیں، اور آپ آئے بھی تو ایسے حال میں کہ میں بازار جا رہا ہوں۔ اب دیر کیا ہے، میں تو اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے ترس رہا ہوں، سبحان اللہ، جلدی روح نکال۔ کہتے ہیں نہیں، آپ بچوں کا کھانے پینے کا انتظام کر لیں۔ کہتے بچوں کو اللہ نے پیدا کیا، وہ ان کا ذمہ دار ہے، بے شک حق ہے، میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں، جب تک زندہ ہوں، میرے مرنے کے بعد وہی تو چلائے گا ان کو۔ اس لیے اب اس کے لیے مجھے مہلت نہیں ہے، روح نکالی۔ انہوں نے کہا نہ، کوئی ضروری کام ہو تو وہ کام کر لو، تب میں روح نکالوں گا۔ تب کہتے ہیں، نرمی سے کہتے ہیں، کیا مجھے آپ اتنی مہلت دے دیں گے؟ ہاں، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر وہ مولوی اجازت مانگے تو مہلت دے دینا۔ تو ٹھیک ہے، آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں یہاں پر یہیں پر اپنی نماز شروع کرتا ہوں، اور جب میرا سر سجدے میں ہو تو اس وقت آپ روح نکال لیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ بھی موت کا ایک نقشہ ہے، اور اس بادشاہ کی موت کا بھی ایک نقشہ ہے، مگر کیا یہ دونوں موت برابر ہیں؟ خدا کی قسم یہ موت وہ ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں زندگیاں ایسی موت پر قربان۔ اس لیے ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ موت ہمارے لیے نہ ظلم کا پنجہ ہے، نہ موت ہمارے لیے درد و سکون سے کی راحت ہے، نہ موت
جسم سے روح کی علیحدگی ہے، بلکہ موت در حقیقت جسرن الی لقاء الحبیب، یہ تو محبوب سے ملنے کا ایک پل ہے، محبوب ادھر ہے اور زندگی لے کے ہم ادھر ہیں، جہاں موت آئی پل تیار ہو گیا محبوب سے ملنے کا۔ تو اب ان لوگوں کی شان الگ ہوا کرتی ہے۔ تو رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اسی طرح کی زندگی کے لیے میرے آقا سرور کائنات ہم لوگوں کو تیار کر کے گئے کہ تم زندگی اس طرح پر گزارو کہ ہر وقت موت تمہاری آنکھ کے سامنے ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں جو شخص دن میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرے گا وہ گناہ کبھی نہ کر پائے گا، اس کی زندگی پاکیزگی کی منزلوں سے گزرتی اور وہ ہر آن ہر پل اپنے آپ کو محبوب کے دربار میں جانے کے لیے تیار رکھے گا۔ ورنہ آپ سوچو کہ جب آپ کے سینے پر کوئی خنجر رکھ دے اور کہے کہ اب میں پار کرتا ہوں، تو اس وقت آپ کی ساری قوت دفاع جواب دے جاتی، مگر کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تربیت پانے والے لوگوں کی شان یہ تھی کہ انہوں نے کبھی موت کی پرواہ نہ کی، بلکہ وہ جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ اس غزوے میں مجھے شہادت عطا۔ سبحان اللہ۔ کون سی ایسی وجہ کہ سیدنا امیر المؤمنین اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ مجھے موت دے تو ایسی موت نہیں، مجھے موت دے تو شہادت کی موت دے، اور جب یہ شہادت کی موت آوے تو تیرے محبوب کے شہر ہی اور نہ آئے۔ ذرا سوچو کیا حال ہے۔ اسی لیے ان کو کوئی درد اور دکھ نہ ہوا جب بیچ نماز میں آپ کو خنجر لگا، بلکہ آپ اسی حال میں فوراً عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیتے کہ نماز جاری رہے اور میں تڑپتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ شان ہے، یہ شان ہے کہ کلمت اللہ کا اعلان رکنا نہ چاہیے، اعلان کلمت اللہ کا کام جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ جان جا رہی ہے مگر اشان سے۔ وہ کون سی موت ہے؟ مولا علی مسجد اپنی مسجد رحبہ میں داخل ہو رہے ہیں، ابن ملجم آڑ میں چھپا ہوا ہے، اور جیسے ہی پہلا قدم مسجد میں رکھا، خنجر کے خونی زہریلے خنجر کے وار تابر توڑ اس نے کئیے کر دیے، مگر پہلا بار پڑھتے ہی مولا علی کی زبان سے ہا ہو کی آواز نہ نکلی۔ ربی کعبہ، کعبے سے خدا کی قسم میں تو کامیاب ہوں۔ سبحان اللہ۔ سوچو جان دینے کے بعد یہ عالم سکندر خوش نہیں، تو سکندر لوٹ کر خوش نہیں دولت کمانے، سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت کمانے کی، اور قلندر مایہ ہستی لٹا کر رقص کرتا، قلندر مایہ ہستی لٹا کر رقص کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سی موت ہے؟ پھر آپ آگے بڑھیں۔ مجھے وہ یاد آتا ہے کہ ایک غزوے میں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ گئے،
جنگ کے بعد ابھی فیصلہ نہیں ابھی ہوا، رات آ گئی، جنگ موقوف ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ آج کل کی جیسا نہیں تھا کہ جہاں چاہو جنریٹر چلا لو اور بالکل دن کا مزہ لوٹنے لگو، یہ نہیں، بلکہ ہر طرف خون کا عالم۔ صحابہ کرام کو نیند اور تھکن مسلط۔ اب میرے آقا تو رحمت للعالمین نماز عشاء کے بعد فرماتے ہیں سب لوگ آرام کرو، ایک مہاجر ایک انصاری، دونوں کو میرے آقا نے بلایا، آج پوری رات ہم سب کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، تم پہرا دینا کہ دشمن شب خون نہ مارے، دشمن کا کوئی سپاہی ہمارے بیچ میں گھس کر فتنہ انگیزی نہ کرے، اس کی ذمہ داری تم پر۔ مہاجر نے انصاری سے کہا، او انصاری تو سو جا، میں ڈیوٹی دیتا ہوں، جب مجھے نیند لگنے لگے گی میں تجھے اٹھا دوں گا، اس کے بعد میں سوؤں گا، تو ڈیوٹی دینا، پہرا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پہرا دیجئے۔ اب وہ تو سو گئے، یہ اٹھے، انہوں نے سوچا کہ کیا ایسے ہی جاگ جاگ کر کے وقت اپنا گزاروں۔ انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ رات کا آدھا وقت گزر چکا ہے، ایک دشمن کا سپاہی گھومتا پھرتا حالات کا جائزہ لینے اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف آیا۔ اس نے میدان میں دیکھا ایک سفید سفید کوئی چیز کھمبے کی طرح کھڑی ہے، کیا ہے؟ غور سے جائزہ لیا تو اسے اندازہ لگا کہ کوئی آدمی کھڑا ہے۔ اس نے اپنی کمان کے چلے پر اپنا تیر جوڑا اور ٹھیک نشانہ لگا کر ان کے اوپر پھینکا، کوئی حرکت نہ ہو۔ پھر دوسرا تیر پھینکا، پھر بھی حرکت نہ ہو۔ تیسرا تیر پھینکا، تینوں تیر پیوست ہو گئے مگر حرکت نہ کی۔ تیسرا پھینکا تو اب خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ جھٹ رکوع میں گئے، سجدہ کیا، نماز کا سلام پھیرتے ہی اے انصاری بھائی اٹھ، اب تو میرے جانے کا وقت ہوا، اب تو میرے جانے کا وقت ہوا، تو اب ڈیوٹی دے۔ کہ یہ کیا ہوا، کہ یہ کیا ہوا؟ اسی کے لیے تو میں زندہ تھا، آج اللہ نے مجھ کو مقام رفعت دے دیا ہے، مقام شہادت عطا فرما دیا۔ چلو اب ایک دوسرے صحابی کا واقعہ، جا رہے ہیں یہ لوگ، جا رہے ہیں غزوے میں، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے، نماز پڑھنے کے بعد دو دوستوں میں بات ہوتی ہے۔ ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کہتا ہے، اے رسول پاک کے صحابی میں دعا کروں گا تو آمین کہنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک، میں بھی دعا کروں گا تو آمین کہنا۔ اب چلو میری دعا شروع ہوتی ہے، اے اللہ کل جب میدان کاردار گرم ہو جائے، ہر طرف خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوں، تیر تفنگ تلواروں کا مقابلہ ہو رہا، ایسے موقع پر رب العالمین میرے مقابلے میں دشمن کا ایک تجربے کار سپاہی بھیجنا، وہ میرے اوپر تلوار چلائے، میں اس کا وار کاٹ کر اس پر تلوار چلاؤں،
تلواروں کا اس طرح تبادلہ ہوتا رہا۔ پھر رب العالمین اپنے کلمے کی بلندی کے لیے میری تلوار میں وہ قوت دینا کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ دوسرے نے کہا آمین۔ اب دعا پوری ہو گئی تو انہوں نے کہا اب میری شروع ہوتی ہے۔ اے اللہ کل جب مقابلہ جم جائے، کشتوں کے پشتے لگنے لگے، بھیڑیا دسا لوگ ایک دوسرے میں گھس جائیں، اب ایسے میں رب العالمین میرے مقابلے میں دشمن کا ایک تجربے کار ظالم سخت دل سپاہی بھیجا، وہ میرے اوپر تلوار چاہے، میں اس پر چلاؤں۔ تلواروں کا چند مرتبہ اس طرح تبادلہ، پھر رب العالمین اس کی تلوار سے مجھے شہید کرا دیا۔ رب العالمین اسی پر وہ ظالم بس نہ کرے، پھر وہ میری ناک کاٹی، میرے کان تراشی، میرے رخسار کا سارا گوشت ادھیڑ دے، اور اے رب العالمین بس اسی حال میں کل قیامت کے دن مجھے اٹھانا، اسی حال میں مجھے قیامت میں اٹھانا، اور اے رب العالمین اس وقت تو مجھ سے پوچھ لینا یہ بندے میں نے تجھے حسین و جمیل ہونٹ دیے تھے، گلاب جیسے رخسار دیے تھے، کتنا حسین کان دیا، تیری ناک کتنی خوبصورت عطا کی، وہ سب کیا کیا تم نے؟ تو اے اللہ مجھے اس وقت بولنے کی یہ زبان دے دینا، اللہم فیک قتلت و فیک جدعت، اے اللہ میں تیرے ہی لیے تو یہ اپنی گردن بھی دے کے آیا، اور تیرے ہی لیے یہ میری ناک کان رخسار لب سب کے سب تلاشی گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک آرزو ذرا یہ دیکھو، ایک آرزو یہ دیکھو، مرنے کی لذت دیکھو، کیسی لذیذ ہے یہ موت۔ تو ان لوگوں کے لیے تو موت بڑی دردناک ہے جو زندگی کے لیے زندہ رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے موت بڑی بڑی خوبصورت اور بڑا ہی عظیم تحفہ ہے جو موت کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ زندہ ہے تو اسی کے انتظار میں زندہ ہے۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں اور ویسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی جیے تو ایسا جیے کہ ہزاروں زندگیاں اس جینے پر بھی قربان ہوں، اور ایسا مرے کہ ہر آدمی آرزو کرے کاش مجھے ایسی ہی موت نصیب ہوتی، ایسی ہی نصیب ہوتی موت۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اس طرح کی موت کے واقعات میرے ذہن میں بہت سے محفوظ ہیں، بہت سے بھول گئے، مگر مجھے صرف عرض یہ کرنا ہے کہ موت کے نقشے الگ الگ ہوتے ہیں، اور اصل موت تو وہ ہے کہ آدمی جب مرے تو مرنے کے بعد زندہ ہو جائے، زندہ ہے تو مر چکا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ یہ دنیا والے جو زندگی کی لذتوں کے لیے جی رہے ہیں، ان ساری لذتوں کو موت کے گھاٹ پر ذبح کر دو، اور تم صرف اللہ کے لیے زندہ رہو موت کے انتظار میں۔ تو موتو قبل ان تموتو، اپنی موت سے پہلے تم مردہ بنے رہو۔ تو ایسی موت نہیں ہوتی، یہ زندگی ہوا کرتی ہے۔ حضرت ایک تصوف کی بہت عظیم کتاب ہے رسالہ قشیریہ، اس کے اندر ایک واقعہ میں نے پڑھا۔
ایک بزرگ سیدی ابراہیم ابن شیبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، میرا ایک بڑا ہی چہیتا مرید انتقال کر گیا، مجھے بڑا صدمہ ہوا، میں نے اس کو غسل دینا شروع کیا، غسل دیا، پھر کفن پہنائی، قبر میں اتارا اور لٹا دیا۔ جو چہرے پر کفن تھا میں نے اس کفن کو کھول کر اس لیے اس کا یہ دایاں رخسار میں نے بالکل کفن سے الگ کر کے زمین پر رکھ دیا کہ اللہ اس کی مسکنت دیکھ کر مغفرت کی باران کرم اس پر فرمائے۔ فرماتے ہیں اس مرید نے فوراً آنکھیں کھول دی اور کہتا ہے، وہ مرید مجھ سے کہتا ہے اتذللونی بین من یذللونی، اتذللونی بین من یذللونی، تم مجھ کو اس کی بارگاہ میں ذلیل کر رہے ہو جو ہمیشہ میری ناز برداری کرتا ہے۔ یا اللہ، ان ناز برداروں کی شان ایسی کہ وہ مر گئے ہیں مگر مرنے کے بعد ایسے باعزت زندہ ہیں کہ کوئی زندہ بھی اتنی عزت نہیں پاتا۔ کیا شان، تو ایسی زندگیاں ہوتی۔ اب اس کے بعد اگر ہم لوگ ایسے بزرگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کیا اس میں برائی کی شان پائی جاتی ہے؟ کون سا شرک یا بدعت کا کون سا گوشہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے موت اللہ کے لیے دے کر حیات دائمی پالی، اب ان کو ہم اگر پکاریں یا ان کے ساتھ زندوں کے جیسا معاملہ کریں جیسے ان کو زندگی میں ہم وقار کے ساتھ دیکھتے تھے، ان کے سامنے کوئی بری حرکت کرتے ہوئے ڈرتے تھے، ان کی بے ادبی سے کانپتے تھے، آج بھی وہی ہم معاملہ ان کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عام لوگ مر گئے تو مر گئے، ویسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالی نے شہدائے کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کی راہ میں جو قربان کیے گئے ان کو تم مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور اور سمجھ ہے ہی نہیں کہ ان کی زندگی کو پہچان سکو۔ ہم پہچان گئے، اللہ نے ہمیں تھوڑا سا شعور دے دیا، اور بالکل بے شعور کہیں کا وہ کیا کرے سوائے اس کے کہ ان کو مردہ سمجھے، اس کے علاوہ وہ کرے گا؟ اگر اس کو شعور ہوتا تو وہ بھی ہماری طرح بات کرتا، اس کو شعور ہے نہیں۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مردے کی نبض نہیں چل رہی، سانس وہ بھی بند ہے، دیکھ رہے ہیں کہ بدن میں گرمی، ناپید، دل کی دھڑکن کل عدم، کچھ بھی نہیں، آنکھ میں جھانکا، بالکل دھندلی ہوئی آنکھ، کیسے ہم، اے اللہ، کیسے ہم اس کو زندہ کہیں؟ کیوں نہ ہم ان کو مردہ مانیں؟ زبان سے تیرا حکم ہے تو زبان سے ہم نہیں کہیں گے، لا تقولوا، تو نے کہہ دیا تو ہم زبان سے نہیں کہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہنے کی بات نہیں ہے، یا ہمارے یہاں زبان اور دل کا معاملہ دو طرح نہیں چلتا۔ ہاں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، خدا کی راہ میں جن کی جان گئی ان کو تم مردہ خیال نہ کرنا، خیال بھی نہ آئے کہ یہ مردہ ہیں،
یہ زندہ ہیں، زندہ رب کے ہاں روزی بھی پاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے سبحان ان اللہ۔ بزرگوں کی۔ حضرات آپ راستہ چھوڑ دیں، حضور گلزار ملت تشریف لا رہے ہیں، ہاں اور بالکل اپنے مہمان کو تکلیف نہ دیں، آرام سے منبر رسول تک پہنچائیں، بعد میں مسافہ اور آپ ملاقات کر لیں گے۔ حضور گلزار ملت حضرت مولانا اشراف پیر طریقت گلزار میاں صاحب قبلہ مسولی شریف تشریف لا رہے ہیں منبر رسول پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور گلزار ملت، برکات مسولی شریف، برکات مسولی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف رکھیں۔ میرے ساتھ بیٹھے، میرے ساتھ بیٹھے، آپ تشریف خطاب جاری رکھیں، میرے ساتھ بیٹھے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تمام حضرات جہاں جگہ پائیں وہاں پر تشریف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اب تین برکتوں کے سرچشمے یہاں پر موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت قائد ملت مفتی سید حسینی میاں مدد اللہ العالی، سبحان اللہ، سب سے پہلے سے آپ جلوہ بار ہیں، اور آپ فیض و برکات کی تقسیم میں ماشاء اللہ سب سے پیش ہاں۔ اور اب اخیر میں حضرت شاہزادہ گرامی وقار گلزارے حضرت سید شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے گلے سرسب حضرت گلزار میاں مدد اللہ العالی تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ ہم قادری برکاتی رضوی ہم سب لوگوں کو جس سوتے سے پیاس بجھانے کا سامان ہوا ہے وہ بلگرام شریف کی سرزمین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کی ایک پرجلال اور با کمال اور پرجمال ایک شاخ مسولی شریف میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے کی تعریف اعلی حضرت قدس سرہ العزیز کی وہ بیاض کریمہ جو آپ نے اپنے دستے کرم سے نوشت فرمائی تھی، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس خانقاہ کے عظیم سجادہ نشین ہے۔ اب آپ سب لوگ یوں آنکھوں سے جو پی سکتے ہیں وہ پیجیے، سبحان اللہ۔ اور پھر اب جو کانوں سے پلایا جائے گا وہ الگ ہے۔ سبحان ہاں، اللہ۔ وہ کاسہ دل میں پہنچانا ہے۔ ضرور شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت مولانا سید قمر علی صاحب مدد اللہ العالی وہ تو روز ہی گلی گلی فیض بانٹتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
جو فیض لینا نہیں چاہتا تو اس کا غریبان پکڑ کے دیتے. سبحان اللہ. یہ ان کی سخاوت کا یہ کمال ہے. اب پھر سے ایک بار دل حاضر کر کے دلوں کو جھکائیے اور گنبد خضرا سے لو لگائیے. سبحان اللہ. درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رحمت میں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. رفیقان گرامی عزیزان ملت، تو ہم اپنے بزرگان دین کو اس موت کا مردہ نہیں مانتے جس موت پر عام طور سے دنیا میں لوگ مرا کرتے ہیں. عام موت جو آتی ہے تو آدمیوں کو موت کی نیند سلا دیتی ہے، مگر یہ وہ موت ہے کہ میں نے بہجت الاسرار شریف میں پڑھا. فرماتے ہیں اس میں کہ ملت اسلامیہ کے مشائخ نے کہا کہ دو بزرگ تو ایسے ہیں کہ اپنی قبر میں رہ کر ساری دنیا میں تصرفات کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ. ایک حضرت شیخ حماد جباس رضی اللہ تعالی عنہما. اور دوسری روایت میں ذکر کیا ایک سیدنا شیخ قطب ربانی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرے ان کے بھانجے سیدنا شیخ امامی شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ. سبحان اللہ. ان دونوں کے بارے میں فرمایا. تو یہ نہیں ہے، یہ تو ساری دنیا میں تصرفات کی تقسیم کا جن کو کلید ملی یہ ان لوگوں میں یہ سارے خزانے پر آقائے دو جہاں نے ان لاڈلوں کو تسلط عطا فرما دیا. سبحان اللہ. جہاں چاہو وہاں کا خزانہ کھولو، وہاں بانٹو، سبحان اللہ. خیرات تقسیم کرو. آج جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ اپنے بزرگوں کو ایسا نہیں سمجھتے تو ان کے بزرگ تو واقعتاً ویسے ہی ہیں. بے شک. مرے ختم ہوئے. مگر سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ حی و قیوم ہے. کیا اللہ تعالی مردے کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک. ہیں؟ حدیث شریف بخاری وغیرہ فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال نکلے گا مدینے کے باہر آ کر رکے گا، مدینے پاک سے ایک مسلمان ان کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہے گا میں خدا ہوں مجھے مان. کہ تو دجال ہے. ارے مجھے دجال کہتا ہے، دیکھ ابھی میں بادل سمیٹ کے پانی برسا دیتا ہوں، پانی برسا دیتا ہوں، سبزے اگا دے. دیکھو یہ گیہوں ڈالا، دیکھو یہ لا کے اتنا بڑا ہو گیا، دیکھو یہ دانے سب تیار. تب تو اور مجھے مستحکم معلوم ہوتا ہے تو دجال ہے. تو دجال اچھا نہیں مانے گا، تلوار اٹھائے گا، ان کو شہید کر دے گا، قتل ہو جائیں گے. پھر کچھ دیر کے بعد گردن جوڑ کر کے زندہ کرے گا، کہے گا اب تو یقین ہو گیا کہ میں ہی ہوں حی و قیوم، میں ہی ہوں خدا.
کہ نہیں اب تو اور پکا یقین ہو گیا کہ تو دجال۔ کیا بات؟ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ دجال قتل کر کے بھی زندہ کرے گا، پھر وہ قتل کرے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد زندہ کرے گا اور کہے گا اب بول، اب تو یقین ہوا؟ ارے اب تو بالکل حق الیقین کہ تو دجال ہے، پھر قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر کہے گا اب بول۔ کیا بولوں؟ ارے تیرے دجال ہونے میں اتنا تھا وسوسہ مجھے، یقیناً 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 تو دجال۔ پھر تلوار چلائے گا، مگر تلوار چلنے کے بعد کچھ نہیں بگڑے، پھر تلوار چلائے گا، بار بار تلوار چلائے گا، مگر ان کو ایک خراش نہیں آئی، ایک خراش نہیں آئی۔ اب ذرا سوچو، ساری خدائی کا دعویٰ دھرا رہ گیا۔ میرا رب تو وہ ہے کہ اپنے اشارے کے موت دے دے، اشارے سے موت کو زندگی میں تبدیل کر دے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے رب العالمین، یا رب العالمین، میں نے موت نہیں چکھی ہے، تو نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مزہ چکھ تو لوں کہ کیا مزہ آتا ہے۔ ابھی تمہاری عمر پوری نہیں ہوئی، رب العالمین عمر پوری نہ ہوئی نہ موت کا مزہ ہی تو مجھے چکھنا ہے، بعد میں زندہ کر دینا۔ اللہ تعالی موت کا مزہ چکھا دے گا، زندہ ہو جائے گا، پھر زندہ ہو جائے گا، پھر عرض کریں گے رب العالمین میں نے دوزخ نہیں دیکھی، تو نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا نہیں کہ اس کو جہنم پر سے گزرنا نہ ہو، تو مجھے جہنم دکھا دے، دیکھ تو لوں کہ کیسی۔ اللہ تعالی انہیں جہنم تک پہنچا دے گا، وہ ادھر ادھر گھوم کر کے دیکھ کر واپس آئیں گے۔ فرمایا ان منکم الا واردھا، قرآن میں فرمایا سب کو جہنم کے اوپر سے گزرنا۔ وہ چلے آئے، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ جنت بھی تو دیکھ لوں۔ سبحان اللہ۔ وہ عرض کریں گے، اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے جنت بھی دیکھ لو۔ جنت میں دیکھ لیں گے، فرشتے کہیں گے اب چلیے، دیکھ لیا، گھوم پھر لیا، جنت کیسی ہے، کیوں میں جاؤں گا، کیوں میں نکلوں؟ کہ نہیں آپ نے تو یہ فرمائش کی تھی۔ اب فرشتے ان کو نکالنے پر تیار کہ چلیے باہر، گزارش پہ گزارش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا ادریس چلے کیوں نہیں جاتے؟ عرض کریں گے اے رب العالمین تو نے ہی تو فرمایا ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ نکالا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب میں آ گیا تو کیوں نکلوں گا؟ سبحان اللہ۔ انہی کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ عَلِيًّا، سبحان اللہ۔ بلند مقام پر ہم نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔
لوگ انکار کرتے ہیں معراج میں جانے آنے کا، مگر ان بے وقوفوں کو کبھی اس میں اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہوئی کہ آدم علیہ السلام کیسے آئے، ادریس علیہ السلام کیسے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پہنچے، وہ آئے یہ گئے اور یہ گئے اور آئے، تو کیا مشکل بات ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اپنے جس محبوب پر جس شان سے چاہے گا۔ حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ اب بندوں کو اس پر اعتراض کرنے کا کیا حق؟ اب اگر کسی وہابی کو اس سلسلے میں بدہضمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں خدا بندہ اس کو حیضہ دے دے، مگر جب وہ بزرگوں کی شان میں اہانت کر چکا تو جنت کے لائق نہ بنے، وہ اس کو اسی حال میں رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں، اور توبہ کر بھی لے تو قبول نہیں۔ حق ہے، واہ۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اس لیے اب موت کا ایک نقشہ اور دیکھیں۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء پڑھیے، حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ کے مقدس اولو العزم رسولوں میں سے ایک بڑی عظیمت والے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کرتے ہیں یا موسیٰ ارسلنی ربی الیکا، میرے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کی روح نکال دوں، اجازت دیں تو میں روح نکال دوں، اجازت دیں تب میں روح نکالوں۔ سوچو تو صحیح، سبحان اللہ۔ ہے کوئی ناگپور کیا پورے مہاراشٹر میں، ارے پورے ہندوستان میں، پورے ایشیا میں، پوری دنیا میں کہ اجازت دو تو روح نکالو؟ یہ شان میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ رسول پاک فرماتے ہیں کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اجازت نہ دیں۔ بے شک، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، ہر نبی کی پاس موت آتی ہے تو ان کی اجازت تھی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح قبض کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ پربال کر ان کی کنپٹی پر آنکھ اپنے حلقے سے نکل کے رخسار پہ آ گیا۔ کن کی؟ حضرت ملک الموت کی۔ کون ملک الموت؟ یہ اللہ کے وہ رسول ملائکہ میں سے کہ ایک مرتبہ چٹکیوں انہوں نے دبائی، کئی ہزار آدمی بھوپال گیس میں چلے گئے۔ ایک چٹکی میں کتنے چلے گئے؟ وہ ملک الموت جو خود رسول ملائکہ میں تھے، مگر ایک اللہ کے رسول الناس میں سے ایک اولو العزم رسولوں میں سے ایک بلند قامت شخصیت موسیٰ علیہ السلام کا دربار ہے۔ انہوں نے تھپڑ جو لگایا آنکھ نکل آئی۔ جرأت نہیں کہ کہہ سکیں
کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو مرنا نہیں تھا انکار کر دیتے؟ یہ مارا ماری کیا؟ یہ نہیں جرأت. شان دیکھیے نبی کے دربار کی عظمت. حضرت ملک الموت سے پوچھو. کیا بات. اب وہاں سے چپکے سے اٹھے دربار رب میں عرض کرتے ہیں یا رب انک ارسلتنی اليوم الى عبد لا يريد ان يموت. اے اللہ آج تو نے مجھے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا. مرنا ہی نہیں چاہتا. تو حضرت رب جلیل نے ارشاد فرمایا ملک الموت اب موت کی بات مت کرو، جاؤ ان سے زندگی کی بات کرو. سبحان اللہ. اور جو میں کہتا ہوں کر دو. حضرت ملک الموت دوبارہ آئے، اللہ نے ان کی آنکھ ٹھیک کر دی. آئے عرض کرتے ہیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اپنا دست کرم اپنے بیل کی پیٹھ پر رکھ دیں. بیل کے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے تلے آئیں گے اتنے سال زندگی میں بڑھا دیں گے. سبحان اللہ. اگر ہم کو اجازت مل جاتی کہ کھڑی کر کے شمولیات رکھ دیں تو کتنے لاکھ کروڑ روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے کہ ایسے کر کے رکھیں. اتنا نہیں کہ کتنے. موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی جواب نہیں دیتے. عرض کرتے ہیں یا ربی ثم بعد ذلک، اے اللہ اتنے سال بھی پورے ہو جائیں گے تب کیا ہوگا؟ اتنے سال بھی پورے ہو گئے تب کیا؟ اللہ نے فرمایا ثم بعد ذلک الموت، اس کے بعد موت آئے گی. تو انہوں نے عرض کی یا رب جب موت آنی ہی ہے تو تب کیا اور اب کیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس پورے قصے کا مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ اے حضرت ملک الموت بہت سے انبیاء کرام کی بارگاہ میں آپ گئے کہ اجازت دیں تو روح نکال لیں. کہ سب نے اجازت دے دی تو یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ یہ بات یہ اخلاقاً پوچھا جاتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا حق ہے. سبحان اللہ. یہ اخلاقاً نہیں پوچھا گیا، یہ ہمارا حق ہے. مرنا چاہیں گے تب مریں. سبحان اللہ. ملک الموت آپ موت کا پیغام لے کر آئے، ہم نے رد کر دیا. زندگی کا پیغام لے کر آئے، ہم نے وہ بھی رد کر دیا. ہم زندہ رہیں گے تو اپنی مرضی کے مطابق، مریں گے تو اپنی مرضی کے مطابق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب مرنے کے بعد جب موت زندگی اور موت کے معاملے میں ان کی مرضی کی بات ہے تو پھر مرنے کے بعد اگر وہ زندگی چاہتے ہیں تب کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ. تب کیا کہتے ہو؟ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. ارے میاں یہ باتیں وہ سمجھ سکتا ہے جس کو اعلی حضرت کی بارگاہ سے غلامی کا رشتہ ملا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں نے ہمیں ایمان بھی دیا ہے،
اور ایمان بچانے کا سامان اور ایمان بچانے والی عقل بھی عطا کی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ وفات کے بعد بھی زندگی کے خواہش مند ہیں تو تم کون روکنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں تو نہ اپنی زندگی پر کنٹرول نہ موت پر کنٹرول. اس لیے رفیقان گرامی فرماتے ہیں حدیث نامکمل رہ گئی. آقا کائنات فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرض کی یا رب جب مرنا ہی ہے تو تب مرنا اور اب مرنا فرق کیا؟ مگر اے رب یا ربی قربنی من بیت المقدس، اے اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب پہنچا دے، میں وہیں مروں گا. فرماتے ہیں کہ زمین ان کے لیے بہت مختصر ہو گئی. دو چند قدم اٹھائے پہنچ گئے بیت المقدس. پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں؟ فرشتوں نے ایک لمبی چڑنگی قبر تیار کر کے رکھی. موسیٰ علیہ السلام بہت لمبے تھے. حدیث شریف بخاری اور مسلم میں ہے، معراج کی حدیث میں بھی اور باقی دوسری حج کی حدیثوں میں بھی. فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. رجل جعد مربوع طویل کأنہ ضرب من الرجال. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بڑے رکھیلے بدن والے، بڑے ہی خوبصورت حسن و جمال کا پیکر، اور بڑے ہی لمبے، اتنے لمبے کہ الگ قسم کے آدمی بڑے لمبے. تو اب وہ آئے، دیکھا ایک لمبی چوڑی قبر تیار ہے. تو فرماتے ہیں یہ قبر کس کے لیے تیار کی گئی؟ فرشتوں نے عرض کی جو پسند کر لے اس کے لیے. ٹھہرو میں ناپ کر دیکھ لوں میرے جسم کے مطابق ہے کہ نہیں. آپ قبر میں اترے، لیٹ کے فرماتے ہیں قبر تو سائز کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. بلاؤ ملک الموت کو، روح یہیں قبض کریں. وہی روح قبض کی، فرشتوں نے دفن کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں اس لیے کسی آدمی کو معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. لو کنت ہناک لارایتکم، میں اگر وہاں پہنچوں تو تم کو دکھا دوں گا کہ یہ قبر ہے. سبحان اللہ. اب اندھے نجی سے پوچھو کہ کیسے دکھائیں؟ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں میں وہاں پہنچوں تو دکھا دوں گا. اب ان نجدیوں سے پوچھ لو کہ وہ بے دیکھے بتا رہے ہیں کہ دکھا دوں گا، اور تم دیکھ کے بھی آئے ہوگے تو نہیں بتا پاؤ گے. ہاں فرمایا میرے آقا نے سنو، بیت المقدس کے بائیں طرف جو راستہ جاتا ہے اس کے سامنے جو سرخ ٹیلا ہے وہاں کھڑے ہو کر ایک پتھر پھینکو، نہیں وہ راستے کے قریب کھڑے ہو کر سرخ ٹیلے کی طرف پتھر پھینکو تو جہاں پتھر گرے گا وہیں ان کی قبر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی صحیح نشاندہی فرما رہے. اور یہ لوگ اتنے بڑے بندر ہیں کہ بنو اسرائیل کے بندر سے بھی بڑے بندر، ہاں کہ پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں
اور میرے آقا فرمائیں اے فلاں تو نے رکوع سجدہ قاعدے سے کیوں نہیں کیا؟ انکم ترون ان قبلتی ہاہنا، تم سمجھتے ہو کہ میری توجہ ادھر قبلے کی طرف ہے۔ انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ دو حدیث ضعیف ہے، کیونکہ بخاری کی عادت ہے کہ ضعیف حدیثیں ہی لکھیں گے۔ مسلم کی عادت ہے کہ وہ حدیث موضوع گڑ گڑ کے لکھیں گے۔ کہہ دو کون اس کے اوپر اجارہ داری ہے؟ لکھو، کہو۔ جیسا کہ البانی تمام وہ حدیثیں جو بخاری، مسلم اور احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ میں جتنی صحیح حدیثیں، صحیح ابن حبان، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابی یعلا وغیرہ میں جتنی اس میں سے فضائل کی، کمالات کی، معجزات کی، اختیارات کی ساری حدیثوں کو چن چن کر کے اس البانی نے نادانی میں نہیں، خوب جان بوجھ کر سب کو ضعیف ضعیف، اس میں فلاں راوی ضعیف، اور اسی راوی کی ہاتھ اٹھانے کے لیے وہ روایت کر دے گا، ہاں اسی راوی کی زور سے آمین کے لیے روایت کر دے گا، مگر رسول پاک کا معجزہ ہے اس لیے یہ ضعیف ہے، حضور کے کمالات ہیں اس لیے یہ ضعیف ہے۔ بس یہ البانی کی نانی مرضی ہے کہ اس طرح کے کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو قوت ایمانی عطا کی، آمین۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگ جاتے ہیں، اچھے لوگ جاتے ہیں تو ہم افسوس کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ نیکوں کی وجہ سے ہمارا کام اللہ بناتا ہے، اچھوں کی وجہ سے مشکلات حل ہوا کرتی ہیں، اچھوں کی وجہ سے ان کے ہونے سے کام بنتا ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ اچھے تو بس یوں ہی اپنی دھن میں رہتے ہیں، تمہاری کوئی فکر نہیں کرتی، یہ بات نہیں ہے۔ بخاری شریف میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، انما تنصرون وترزقون، اور ایک روایت میں تنصرون بھی ہے، فرماتے ہیں بالضعفاء، دوسری روایت وما تنصرون وترزقون الا بالضعفاء، تم لوگوں کو روزی نہیں ملتی، اللہ کی مدد نہیں ملتی، مگر ان سادہ لوح، ضعیف، کمزور فقراء کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہ فقراء بس ان کو نہ دنیا کی لالچ، نہ ان کی لالچ، نہ ان کی لالچ، نہ کسی لڑائی جھگڑا، بس اپنے کام سے کام، اپنے کام سے کام، ان کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ اگر یہ اللہ کے چہیتے ضعفاء، یہ اللہ کے فقراء نہ ہیں تو دنیا میں قحط آ جائے، ان کی وجہ سے یہ سب رحمتیں۔ کیا آپ کو وہ حدیث نہیں یاد ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ الابدال اربعون بہم تمترون وبہم ترزقون، ابدال 40 ہیں، کلہم فی الشام، سب شام میں رہتے ہیں۔ شام میں رہنے کا مطلب ان کا جو مین آفس ہے، ایک کوارٹر، وہ شام میں، اور جہاں چاہتے ہیں وہ جائیں، جو چاہیں تو ضرور کریں، تو وہ سب اپنے ایک کوارٹر کے ہیں، یعنی ملک شام کے، اور انہی کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے، اور انہی کی وجہ سے تمہیں بارش ملتی ہے۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بارش اللہ ان کے لیے برساتا ہے،
مگر سب کو مل جاتی ہے. سبحان اللہ. روزی ان کے لیے آتی ہے مگر سب کو مل جاتی ہے. ابھی نہیں سمجھتے. یہاں ایک 5,000 آدمیوں پر مشتمل ایک بارات کسی بہت بڑے کھرب پتی کے ہاں پہنچی اور شامیانے میں سب لبالب بھر گئے. سمجھ گئے؟ دولہا نہیں آیا. کسی کو ایک کو لقمہ ملے گا؟ دیکھ کی دیکھ چڑھی ہے مٹھائیوں کی، یہاں سے وہاں تک قطاریں لگی مگر ایک ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہو رہا. بارات کو کچھ نہیں ملتا. دولہا آ گیا، لو آپ بھی کھاؤ، آپ بھی کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، جو جی میں آیا وہ کھاؤ. سب فری ہو گیا. تو کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ ساری یہ تیاریاں، سارے اہتمام اس دولہا کی وجہ سے. اب کام تو ایک کا تھا، ایک پلیٹ میں چل جاتا، مگر اس ایک کے لیے شان اس کی دکھانی ہے تو سب کو کھلائیں گے. سب اس کی شان ظاہر ہوئی. اجی ہماری بارات میں 5,000 لوگوں نے کھایا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہوتا ہے. تو جس کی شان دکھانی اس کو اللہ اس طرح سے. اب اسی طرح کا ایک واقعہ میں نے اپنے استاد العلماء حضور حافظ الملت والدین کی زبان مبارک سے سبحان اللہ. فرما رہے تھے. حضرت اشرفی میاں علی رحمہ نواب رامپور کے یہاں پہنچے. اس نے اپنی گدی وغیرہ سب ان کے لیے خالی کری. اعلان کرایا ایک بڑے زبردست بزرگ تشریف لائے. لوگ نواب صاحب کے یہاں ان کی زیارت کے لیے آئے. بہت بڑا مجمع ہوا زیارت کے لیے. ایک قریبی ایک آدمی بیٹھا تھا اور نواب صاحب مورچھل سے اشرفی میاں کو ہوا دے رہے تھے. گرمی کا زمانہ، مورچھل چلا رہے تھے. آج کل جیسا نہ ایئر کنڈیشن کا انتظام تھا اور نہ یہ بجلی کے پنکھے چلا کرتے تھے اور نہ کوئی اور دوسرا انتظام. مورچھل وہ خود چل رہے. ایک آدمی قریب سے بولا، حضور ایک مسئلہ سمجھنا. کیا سمجھنا ہے؟ جو لوگ مر گئے ان کی قبر پر جانے کے لیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ، فیض ملے گا، برکت ملے گی. ہم کو تو کچھ نہیں ملتا. اور جو مرا ہوا ہے وہ کیا دے گا؟ کیا ملے گا؟ کیا کو ملے گا؟ تو گستاخ ہے. چل وہاں باہر دور بیٹھ. چل اٹھوا کے وہ کنارے بیٹھا دیا. 10 منٹ کے بعد بلایا، پسینے میں شرابور آ کے بیٹھے. وہاں بیٹھے تھے تو ہوا لگ رہی تھی. سبحان اللہ. ہوا لگ رہی تھی؟ نہیں تو نہیں لگ رہی تھی. دیکھنے پسینے میں شرابور. اور یہاں لگ رہی ہے. لگ رہی ہے. نواب صاحب یہ پنکھا اس کو جل رہے ہیں کیا؟ ارے حضور ایسے لوگ میرے گھر کے دروازے پہ جھاڑو لگاویں. بڑا بھلا اس کم وقت کو میں پنکھا جلوں گا؟ میں اپنے کسی نوکر سے بھی نہیں کہوں گا کہ اس کو پنکھا جلا. تو پھر کس کو جل رہے ہو؟ سرکار میں آپ کو جل رہا ہوں. تو ہوا اس کو بھی لگ رہی ہے. کیوں میں نواب صاحب تیرے منہ پہ بول رہے ہیں کس کو پنکھا جل رہا ہے؟ اور ہوا اس کو بھی لگ رہی ہے. تو سن، بزرگوں کے مزارات پر اللہ باران رحمت برساتا ہے. سبحان اللہ. جو دور رہتا ہے وہ پسینے میں شرابور رہتا ہے، اور جو نزدیک رہتا ہے
وہ رحمتوں سے نہال. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اب اپنے ہم ہر مسلمان کی تقریم کرتے ہیں. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا مسلمان کی مسجد ہو اس کا غسل دینا فرض، کفن اس کو اس انداز کا دینا فرض، کچھ سنت کچھ مستحب اس طرح پر دیا جائے. پھر اس کو ایسے کسی ویل چیئر پر جیسے آدمی کھینچا جاتا ہے ویسے مت لے جاؤ، شان سے کاندھے پہ چڑھا کے لے جاؤ، عزت سے لے جاؤ، ذکر کرتے لے جاؤ، اور وہاں جا کر ایسے بھی لے جاؤ چلنے میں ہتھکولے نہ لگے، برابر انداز میں چلو. یہ سب فرماتے میرے آقا ان المؤمن یتعزا بعد مماتہ کما یتعزا فی حیاتہ. مومن اپنی موت کے بعد بھی ان چیزوں سے تکلیف پاتا ہے جن چیزوں سے زندگی میں اس کو تکلیف ہوتی. جب زندگی میں جھنجھوڑتے تو اس کو تکلیف ہوتی کہ نہیں؟ تو مرنے کے بعد بھی اس کو ہلاؤ مت، اس کو بہت آہستہ لے جاؤ. یہ ہر مسلمان کی تعظیم کا یہ حکم ہے. فرمایا کسی مسلمان کی توہین نہ ہو، لے جاؤ قبر میں آہستہ اتارو، نماز جنازہ بھی اس کی پڑھو. مگر جو مسلم نہ ہو، ارے کہیں کسی گڈھے میں پھینک دو، یہ وہ اس کو غسل بھی دو گے تو غسل سے پاک نہیں ہوگا. 1,00,000 مرتبہ سمندر میں جھجوڑ دو مگر وہ پاک نہ ہوگا. اور مسلمان کو غسل طہارت کا نہیں، یہ اس کی یہ ازالے حدث کا غسل ہوتا ہے. ہاں ازالے حدث کا غسل ہوتا ہے، کیونکہ موت کی شدت میں آدمی کا وضو ٹوٹتا ہے، اور وضو جب ٹوٹا تو اس کے اوپر وضو فرض ہوا، اس کے لیے فرض ہوا جس کو زندہ رہنا ہے. کیونکہ اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد حد ہوگا، دن میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ، تو وہ ہر مرتبہ غسل کرے گا. حد تو پورے بدن پہ لائق ہوتا ہے، مگر وضو سے وہ دور ہو جاتا ہے پورے بدن کا. مگر جب وفات پا گیا تو اب ایک ہی مرتبہ تو وہ رہے گا. اب کیا لہذا اب پورا حد سر سے لے کے پاؤں تک پورا یہ رکھا گیا. شریعت نے یہ رکھا ازالے حد سے اس طرح کر دو. تو یہ ناپاک نہیں ہے. رافضی کہتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا فرض ہے، اس لیے کہ وہ نجس العین 4 چیزیں ہیں ان کے نزدیک، ایک سور، ایک مسجد، ایک کتا، ایک ہاتھی. یہ 4 نجس العین ہیں ان کے نزدیک. میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک تو نے کہا، تیرے مردے نجس العین ہیں، بالکل صحیح تو نے کہا، اور وہ خنزیر کے حکم میں ہے. مگر ہمارا مسلمان میت حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں، اٹھائیے مستدرک حاکم ابو عبداللہ، اس میں یہ حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی، المؤمن لا ينجس حیا ولا میتا. سبحان اللہ. مسلمان زندہ بھی ہے تو نجس نہیں، اور مردہ ہے جب بھی نجس. سبحان اللہ سبحان. یہ اللہ تعالی نے ہمارے عام مسلمانوں کو یہ رکھا. پھر ان میں کچھ پرہیزگار ہوتے ہیں، نماز، روزے اور سچائی، وعدہ وفائی، ان سب چیزوں کی ان کے اندر ایک لگن ہوتی، تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. انہی میں سے ہمارے آج مشتاق صاحب تھے. سبحان اللہ. اور کچھ ایسے ہوتے کہ انہیں نہ یہ فکر نہ وہ فکر نہ وہ فکر،
جھوٹ بھی بول دیے سچ بھی بول دیے، سب چلتا ہے۔ ارے بھائی دنیا ہے یہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جاتے ہیں دنیا سے تو شاید ان کے بیٹے بیوی کو ہو جاتا ہو کچھ دو چار آنسو کا صدمہ، مگر وہ لوگ جو لوگ کچھ نیک رہتے ہیں تو ان کے اور بہت سے متعلقین کی آنکھیں ڈبڈبا آتی ہیں، ان پر اثر پڑتا ہے۔ کچھ اور بزرگ ہوتے ہیں اور ان بزرگوں سے بھی بزرگ ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں کا منظر الگ ہوتا ہے، ان کے دل کی دھڑکنوں کا اندازہ الگ ہوتا ہے، اس لیے ان سب کے معاملات الگ الگ۔ اب اس لیے ثواب پہنچایا جائے گا تو اسی کو پہنچایا جائے گا جس کو پہنچ سکتا ہے، اور جس کو نہیں پہنچ سکتا اس کو نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس لیے جو کہتا ہے کہ ثواب پہنچانا غلط، ہم کہتے ہیں بالکل صحیح کہتا ہے، اس لیے کہ اس کے مردے کو پہنچ نہیں جائے تو پہنچانا غلط نہ ہوا تو کیا ہوا؟ اور ہم کہتے ہیں کہ پہنچانے سے فائدہ پہنچے گا تو یہ بھی بالکل صحیح، اس لیے کہ ہمارے مردے ویسے ہی ہیں کہ ان کے پاس ثواب پہنچتا تو اس لیے ثواب پہنچانا چاہیے۔ اب جیسے معتزلی تھے بالکل انہی کے سے سیکھ کر معتزلہ اور خوارج سے سیکھ کر کے آج کل کے وہابی پیدا ہوئے ہیں، نام بدل گیا ہے، کام ایک ہی ہے۔ وہ لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ ثواب پہنچانا غلط، یہ بھی کہتے ہیں غلط، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات کہ کام قرآن پڑھیں ہم ثواب ملے ان کو۔ قرآن نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، آدمی کو اپنے ہی کیے کا فائدہ پہنچتا ہے، تو جب خود نہیں کیا تم نے کیا تو مجھے کیا فائدہ؟ میں نے کہا ٹھیک، یہ تم نے ترجمہ غلط کہا۔ لیس للانسان الا ما سعی کا مطلب نہیں تھا، معنی ہی غلط کیا تم نے۔ انسان کا حق نہیں ہے مگر اسی چیز میں جس کو اس نے خود کیا، حق نہیں ہے مگر خود کرنے سے۔ میں نے اگر کھیتی باڑی کی، غلہ تیار ہو گیا، گئے آپ منمانی کر کے کاٹ کے چلے آئے، گھر لے آ کے کلیان سجایا اور پھر دوڑی کر کے سارا غلہ لے جا کے مارکیٹ میں بیچ کر کے جیب بھر لی، یہ جائز ہے؟ میرا کھیت میں نے محنت کر کے اس کو تیار کرایا، رب العالمین سے کتنی دعائیں کی، تیار ہو گیا تو آپ لے کے چلے گئے، یہ حق ہے؟ نہیں، حق آدمی کا اپنے کیے ہوئے پر، مگر جب کھیت تیار ہو گیا میں نے کہا یار تم میرے سے بڑے قریبی دوست ہو، میں کیا کروں، میرے پاس خود اتنے پیسے ہیں کہ میرا گزر بسر ہوتا ہے، تم کھیت کاٹو لے جاؤ۔ آپ نے کاٹا ہوتا، غلہ بنایا، یہ کیا وہ کیا، سب لے کے چلے گئے۔ کون سا مفتی ہے جو کہے گا حرام کیا؟ ہے دنیا میں کوئی مفتی؟ ہے کوئی مفتی؟ ارے دیوبند کے مفت کے مفتیوں سے بھی پوچھ لو، کوئی بتائے گا کہ یہ حرام ہوا؟ میں نے مہینے بھر کمائی کی، تنخواہ لے آیا تمہاری جیب میں رکھ دیا، تو کیا یہ تنخواہ تمہارے لیے حرام ہے کہ حلال؟ حلال ہے، بالکل جائز ہے استعمال کرنا، لیکن تمہیں نے میری جیب میں زبردستی ہاتھ ڈالا اور لے کر بھاگے، یا تم نے استرا لگایا، بلیڈ لگا کر کے کاٹ کر کے لے بھاگے، تو یہ جائز ہوا؟
اور میں نے دیا تو بات تو ایک ہی ہے، تمہارے ہی ہاتھ میں پہنچی، چاہے میں ہاتھ سے دوں اور چاہے تم اپنے ہاتھ سے لو، بات تو ایک ہی ہے۔ نہیں جناب، ایک نہیں ہے، دونوں کا حکم الگ ہے، دونوں الگ ہے، نہ صرف شریعت میں بلکہ تمہاری کوٹ کچہریوں میں اور حکومت کی اسمبلیوں میں، یہی سب کا حق، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کا ہدیہ ڈونیشن ہے اور ایک گرہ کٹی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اس لیے اگر میں نے قرآن شریف پڑھا تو بے شک اس کے ثواب پر میرا حق ہے، اور میں نے اللہ سے دعا کی اے رب العالمین اس کا ثواب فلاں تو نہیں پہنچے گا، یہ ناجائز ہو گیا، یہ ہدیہ ہے، میں نے اللہ کے حضور یہ ہدیہ کیا، اور یہ کہتے ہیں واہ محنت ہم نے کی، میں نے کہا ٹھیک ہے محنت کی، ارے بھائی میں اپنی محنت اگر کسی کو دے، یہ دنیا والے کام میں ہے، آخرت میں نہیں چلتا، میں نے کہا یہی فرق کہیں کسی کتاب میں لکھا ہو تو دکھا، اور اپنے گھر میں تم نے بنا لیا ہو تو وہ تو دلیل نہیں ہے، وہ تمہارے گھر کی دلیل تمہارے بیوی بچوں پر ہوگی، ہم پر نہیں چلے گی وہ دلیل، اس لیے یہی کسی کتاب میں لکھا تھا۔ اب میں تمہیں دلیل دکھاتا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنو خثعم کی ایک عورت حاضر ہوئی، یا رسول اللہ، ایک روایت میں میری ماں اور دوسری روایت میں میرا باپ مر گیا ہے یا وہ مر گئی، اس کے اوپر حج فرض تھا، افیجزئ عنہ ان حججت عنہ، یا رسول اللہ اگر میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر دوں تو اس کا حج ہو جائے گا؟ مر گیا حج نہ کیا، حج ہو جائے گا؟ تو فرماتے ہیں نعم ولک اجر، ہاں اس کا حج بھی ہو جائے گا تو یہ ثواب بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، ہم خرما ہم ثواب، ہاں سبحان اللہ، قرآن پڑھیں ہم، اس کو ثواب پہنچائیں، اس کو پہنچے گا، مجھے بھی ملے گا۔ اس گویا کہ خود اس نے پڑھا، میں نے جب کہا اے اللہ اس کی طرف سے یہ قبول کر کے ثواب پہنچا، تو اس کا پڑھا ہوا اللہ نے بھی ثواب مان کر اس کو ثواب دیا، اور میرا ہوا پڑھا، میرا پڑھنا بھی قبول کر کے اس کا بھی ثواب دیا۔ پھر دوسری حدیث امام جلال الدین سیوطی علی رحمہ نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ جتنے طریقے روایت کے ہیں سب ضعیف ہیں، مگر کثرت طرق اتنے ہیں کہ یہ حسن لغیرہ ہی ہوگی۔ فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزرا اور اس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر قبرستان کے مؤمنین پر ثواب پہنچایا تو جتنے مؤمنین ہیں ان کی تعداد میں اس کو بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اب اس سے بڑا کیا نفع بخش سودا، اکیلے پڑھ کے رکھتے تو ایک کا ثواب ہوتا، اب اگر وہاں پر 10 مسجد ہیں
تو میں نے 11 مرتبہ پڑھا تو کتنا ہو گیا؟ 110 110 ثواب 11 کر کے سب کو ملا اور مجھے سب کے برابر ملا۔ میں پڑھے ہوتا تو مجھے میں نے ثواب نہ پہنچایا ہوتا تو صرف مجھے پڑھنے کا ثواب ملتا، اور ادھر ان کو پہنچانے کے بدلے میں سب کو جتنا ملا مجھے بھی ملا۔ اور جب میرا عمل کام نہیں آتا ہے تو ان بندروں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے مسجد کو لا کر کے رکھ دو، کھاٹ پر رکھ دو اور کہہ دو میاں جی اٹھ کر کے اپنی نماز جنازہ پڑھ لو، ہم پڑھیں گے تو تمہارا کیا بنے گا؟ کیا فائدہ؟ ہم کیوں پڑھیں؟ ہم پڑھیں گے تو ہمارا نہ فائدہ ہوگا، تمہارا کیا ہوگا؟ اور میں نے یہ جو کہا کہ ثواب سب کو نہیں پہنچتا ہے بلکہ مومن کو پہنچتا۔ اٹھاؤ سنن ابی داؤد، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا باپ عاص ابن وائل جب مرنے لگا تو مجھے اور میرے بھائی عثمان ابن عاص دونوں کو بلایا، کہا دیکھ میرے مرنے کا وقت آ گیا، تم لوگوں کو میں ایک وصیت کرتا ہوں، 50 غلام اے عمرو بن عاص تو میرے نام پر آزاد کر دینا، اور عثمان تو میرے نام پر 50 غلام آزاد کر دینا۔ اگر مرنے کے بعد کچھ مشکل معاملات پیدا ہوئی تو وہ غلام میرے کام آئیں گے، سمجھ گیا؟ ہاں، ایک تو حشر مانتا نہیں تھا، زندگی بھر نہیں مانا، مگر مرنے کا وقت آیا تو اب دل میں دھک دھکی لگی کہ مرنے کے بعد نکل آیا تو کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ جیسے وہ عظیم بیگ چغتائی تھا، مزاحیہ نگاہ، مرنے سے 3 دن پہلے چپ ساتھ لی، اس کے دوست آتے، ارے یار اتنے ہسمکھ، ہر محفل کو گل و گلزار بنائے رکھتے تھے، اور ادھر بالکل چپ ساتھ لی کہ ارے تم لوگ نہیں سمجھتے، زندگی بھر میں پکا کمیونسٹ رہا، میں نہ جنت مانتا ہوں نہ دوزخ، اور نہ میں منکر نکیر مانتا ہوں، نہ سوال قبر نہ عذاب قبر، نہ میں معاد مانتا ہوں، نہ قیامت، نہ سوال، نہ حساب کتاب، مگر اب 3 دن سے میرا حال خراب ہے، ہر وقت یہی خیال آ رہا ہے کہ زندگی بھر میں نے ان سب باتوں کا انکار کیا، مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، مرنے پر اگر نکل آیا یہ سب تب کیا ہوگا؟ اگر یہ سب نکل آیا تب کیا ہوگا؟ سمجھ گیا؟ یہ سوچنا، یہی حال عاص ابن وائل کا، اگر کچھ وہاں نکل آیا تو یہ غلام کام دیں گے، کہاں کام دیں گے غلام، ان کو تو خود اپنی بھی تو عرض کرتے ہیں کہ یہ میرے باپ نے کہا، تو میرے بھائی عثمان ابن عاص نے اپنے حصے کے 50 غلام تو آزاد کر دیے۔ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ جو کہیں گے وہ کروں گا۔ میں نے باپ کے نام ایک غلام آزاد نہیں کیا ہے، آپ کہیں گے تو آزاد کروں گا، نہیں تو نہیں۔ میرے بھائی نے آزاد کر دیا، تو میرے آقا کا جواب سنیے، فرماتے ہیں لو مؤمنا لنفعه، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تب فائدہ پہنچتا غلام آزاد کرنے سے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟
ہمارا بھی فتوا صحیح اور ان کا بھی فتوا صحیح۔ ہاں، ان فتوے والوں نے ایک صاحب نے مجھے خط لکھ کر کے بھیجا، گورکھپور سے خط لکھا، آپ لوگ ایصال ثواب کبھی پلاؤ پر، بریانی پر، زردے پر، مٹھائی پر کرتے ہیں، کپڑے پر کیوں نہیں کرتے؟ غلے پر کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے لکھ کر کے اس کو بھیجا کہ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب نمبر 1 پر میں الزامی دیتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کر کے کھاؤ، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے گی شیطان اس کو نہ کھائے گا، اور جس کھانے پہ بسم اللہ نہ پڑھی گئی شیطان اس کو ضرور کھائے گا۔ تو ہم لوگ جس چیز پر نیاز کرنا چاہتے ہیں اس پر بسم اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، قل هو اللہ سب پڑھ دیتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد مرغی کو دیتے ہیں، کھا لیتی ہے، بکرے کو دیا اس نے بھی کھا لیا، ہم لوگوں کو بھی کھانے میں مزہ لگتا ہے، ہمارے پڑوسیوں کو بھی مزہ آتا ہے، مگر رسول پاک نے فرمایا تھا کہ جس پر بسم اللہ پڑھ دی جائے گی وہ سب لوگ تو کھا لیں گے مگر ایک نہیں کھائے گا۔ اب تم سمجھ لو کہ تم اس کو حرام سمجھتے ہو تو تم کیا ہو، اب تم سمجھو، میں اپنے قلم سے لکھ نہیں رہا ہوں مگر تم سمجھ لو۔ دوسرا جواب یہ ہے، نہیں ابھی جواب پورا نہیں ہوا، میں نے کہا کہ اس لیے ایسا کرتے ہیں، ابھی ہم لوگ تھوڑی سی مروت تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، زیادہ تاؤ مت دلاؤ، ورنہ سارے مارکیٹ کے غلے پر فاتحہ پڑھ دیں گے اور مفت لال کی مل پر فاتحہ پڑھ دیں گے، مادر ذات گھومو گے، بھوک سے بلکو گے، ابھی تو ہم مروت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا دوسرا جواب تحقیقی، بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، مسند امام احمد ابن حنبل شریف، مصنف عبد الرزاق، دارمی، مسند دارمی، اور سنن بیہقی، سنن دارقطنی، سبحان اللہ، مسند ابو داؤد طیالسی، اور مستدرک حاکم، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، ان سب کتابوں میں ہے یہ حدیث رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تنفق امرأة من مال زوجها الا باذنه، کوئی عورت اپنے شوہر کا مال بغیر اجازت کے خرچ نہ کرے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ لیں، اب کوئی مہمان آ گیا گھر پہ اور میاں صاحب غائب ہیں، بمبئی گئے، تو اب یہاں سے وہ ایک رجسٹری خط لکھ کے بھیجیں کہ میاں صاحب، فلاں صاحب ہمارے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ اجازت دیں تو ان کو کھانا کھلاؤ۔ جب تک تو وہ انتقال کر جائیں گے جواب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں ہر شوہر کی طرف سے الحمدللہ
یہ اجازت ہوتی ہے کچھ فقیروں کو دینا، کچھ مہمانوں کو کھلانا دینا، مسجد میں چراغ بتی کو بھیجنا، یہ وہ ہر جگہ شوہر کی طرف سے یہ اذن زبانی نہ صحیح، یہ عملی طور پر یہ رواج میں اجازت ہے۔ تو اس لیے میرے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہ حدیث تو سنا دی، اب تو عورتوں کے لیے مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا کہ اس کا بھائی، کہ جورو کا بھائی ساری دنیا سے بڑھ کر ہوتا ہے، اب اس کو بھی کھانا نہ دے، اوڑھنے کے لیے اس کو کمبل چادر نہ دے، یہی مطلب، وہ مطلب ہے جس کا اذن سری نہ صحیح، اذن معمول ہو، اس کو بھی اجازت مانا جائے گا۔ کوئی عورت اپنے گھر کا، اپنے شوہر کا مال بغیر اس کی اجازت کے خرچ نہ کرے، مگر اس کا یہ مطلب، اب جو میں نے مطلب بتایا اس کا مطلب یہ مت لے لیجیے گا کہ اب میاں صاحب بمبئی گئے، انہوں نے دیگ چڑھوائی، محلے میں لوگوں کے گھر دعوت عام کا بولا، ڈھڈورا پٹوا دیا، آؤ، یہ ہے عرفن، یہ حق ہے، یہ مانا جائے گا عرفن؟ نہیں، یہ جب شوہر کہے گا تب ہوگا۔ اس لیے کوئی عورت بغیر اجازت کے خرچ نہ کرے۔ مسجد کے چندے والے آئے کہ چھت پڑنی ہے، 1,00,000 روپیہ چندہ چاہیے، بی بی نے کہا اچھا لو، چیک کاٹ دیا، میاں صاحب آئے گرم ہو گئے، تم کون ہو؟ مجھ سے پوچھا ہوتا، بغیر پوچھے تم نے کیوں چیک کاٹ دیا؟ معلوم ہو گئی بات کہ فرق ہوتا ہے، 10-5 روپے بھیج دیے، کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر جب 1,00,000-2,00,000 کا مسئلہ آیا تو کچھ مسئلہ ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا، میں نے لکھا اس کو، فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت کے خرچ نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کی وَلَلطَّعَامُ یا رسول اللہ، کیا کھانا بھی نہ خرچ کرے؟ الا بإذنہ، مگر اس کی اجازت سے؟ فرمایا وَلَلطَّعَامُ، کھانا بھی نہیں، جب تک اذن نہ ہو، یعنی اذن عرفی ہی صحیح، اذن جب تک اجازت نہ ہو وہ بھی خرچ نہ کرے۔ وَلَلطَّعَامُ وَالطَّعَامُ افضل متاعنا، کھانا تو ہماری پونجی میں سب سے بہتر، افضل متاعنا، ہماری سب سے بہتر پونجی ہمارا کھانا۔ سب سے بہتر نہیں سمجھ میں آیا؟ خدا نہ خواستہ اللہ 1000 بار نہ چاہے، کرفیو آرڈر لگ گیا ہفتے بھر کا، تجوری میں روپے بھرے ہیں، سونے چاندی کے زیورات لدے ہوئے، الماری میں سجے ہوئے، سب کچھ ہے، غلہ ندارت۔ اب بولو نوٹ چبا کر کے زندگی بچا لو گے؟ تم کروڑ پتی ہو، لکھ پتی ہو، ارب پتی ہو، خرب پتی ہو، کچھ کر سکو گے؟ یہ ساری دولت کام آئی نہیں آتی۔ سب سے پہلے جو چیز کام آتی ہے کھانے والی چیز، آدمی کے مال میں سب سے پہلے اس کا کھانے کا سامان، سب سے پہلے۔ روپیہ جب تک بدلا نہ جائے کسی چیز سے، نہ تمہارا علاج ہو پائے گا، نہ تمہاری پوشاک ملے گی۔ روپیہ جب کپڑا بنے
تب ستر پوشی ہوگی. روپیہ جب دوا بن جائے تب تمہارا علاج ہوگا. روپیہ جب اینٹ پتھر بن جائے تب تمہارے گرمی جاڑے سے بچنے کا مکان بنے گا. یہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو کھانا یہ ہمارے لیے خود سے نفع پہنچاتا ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں. اس لیے فرمایا والطعام افضل متاعنا. جب کھانا سب سے افضل چیز ہے تو الحمدللہ ہم لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں، کھانے کی چیز پر نیاز کرتے ہیں. اور کھانے میں بھی ہر کھانے پر نہیں کہ بس مٹر کی دال بنائی الفاظ کر دیا، ہاں، بلکہ کھانوں میں بھی جو اچھا کھانا اس پر نیاز کرتے ہیں. میں نے کہا اب بول، دو جواب ہیں میرے اور اب بھی تیری عقل میں نہ آیا ہو تو مجھے لکھ کر کے بھیجنا. آج تک برسہ برس ہو گئے جواب نہ داتا. میں نے یہ لکھ کر بھیج دیا. تو رفیقان ملت، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت پر چلائے، ایمان کی حفاظت کا ذوق عطا فرمائے، کفر اور گمراہی سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کرے. اللہ تعالی گناہوں سے بھی ہمارے دلوں سے خواہشیں گناہوں کی نکال دے اور ہماری توجہ ادھر جانے سے ہمیں بچا لے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم، مذہب اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے اور تمام بد مذہبوں سے بچا کر رکھے. سب سے زیادہ زہر اس زمانے میں یہ بد مذہبی اگر گمراہی تک ہے تو یہ بھی کم نہیں ہے، اور گمراہی کی انتہا ضرور آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے آدمی بچے بچے بچے، گمراہی سے بچے، گمراہوں کی دوستی سے بچے اور گمراہ گروں سے بچے. اور ان مرتدین کو تو زہر قاتل سمجھ کہ کس لمحے تمہارا ایمان سلب کر لیں گے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی گرمی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی کیوں رضا آج گلی سونی، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.